وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں، دوستوں، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے انسان کو وہ تمام کام کرنا لازم ہے جن کاموں کی زندگی کو ضرورت ہے. کھانا بھی لازم ہے، پینا بھی لازم ہے، سردی سے بچاؤ کا انتظام کرنا بھی ضروری ہے، کپڑے پہننا بھی ضروری ہے، مکان بنانا ضروری ہے، شادی بیاہ کرنا ضروری ہے، سماج میں رہنا، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو انسان کی زندگی کی ضروریات ہیں. ان زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انسان اپنا عقل، اپنا تجربہ دوسرے انسانوں کے رسم و رواج کو سامنے رکھ کر پھر زندگی گزارتا ہے. یعنی انسان کو کپڑے پہننے ہوں تو وہ یہ دیکھے گا کہ آج کل کون سے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، میں وہی پہنوں گا. مکان بنانا ہوگا تو ایک طرف سے وہ یہ دیکھے گا کہ میری مالی وسعت کتنی ہے اور آج کل مکان کیسے بنائے جا رہے ہیں، تو دوسروں کو ماڈل بنا کر کے وہ اپنی چیز. لوگ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے میں انسان دیکھتا یہ ہے کہ کیا چیز کھائی جا رہی ہے، کس طرح کھائی جا رہی ہے، آج کل کیا کون کون سے آئٹمس کھائے جا رہے ہیں. تو گویا اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ان تمام امور کو انجام دینا لابدی ہے، لازمی ہے. سوال یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو انجام دینے کے لیے طریقہ کار کون سا اختیار کیا جائے. ایک شکل یہ ہے کہ انسان اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے، اپنے تجربات سے جو وہ سمجھے گا وہ کرے گا. کیا یہ راستہ بہتر ہے؟ قرآن کریم نے اس سوال کے جواب میں، جو وہاں سوال تو نہیں ہے مگر جواب دراصل اسی سوال کا ہے، وہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تمہاری زندگی کی تمام معاملات کے لیے تمہارے لیے ماڈل، تمہارے لیے نمونہ محمد رسول اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہاری زندگی کے تمام معاملات میں بہترین نمونہ تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ چند چیزوں کے بارے میں ہمارے لیے نمونہ ہیں. زندگی جب لامحدود ہے اور قیامت تک کے لیے زندگی کے نقشے نہ جانے کس طرح سے بدلتے جائیں گے. ساتھ میں زندگی کسی ایک ہی انسان کی نہیں ہے. سوسائٹی کے اندر ہر طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، مالدار بھی ہوتے ہیں، شریف سے شریف بھی، کمینے سے کمینے بھی، غریب سے غریب بھی، بہت اعلیٰ ذہانت والا بھی اور سیدھا سادہ انسان بھی. معاشرے کے اندر پائے جانے والے مختلف مزاجوں، مختلف انداز، مختلف رہن سہن کے افراد کے لیے ایک ہی ذات کو نمونہ بنایا جائے. اور پھر کسی ایک چیز کے بارے میں نہیں بلکہ مطلق یہ کہا گیا کہ تمہارے لیے نمونہ یہ ہے. نمونہ یہ ہے ہونے کے معنی یہ ہے کہ تم جس حال میں ہوں گے اس حال میں یہ تمہارے لیے نمونہ ہوں گے. جب کہا جا رہا ہے یہ تمہارے لیے نمونہ ہوں گے تو ان کی ذات کے اندر وہ تمام چیزیں لازمہ رکھی گئی ہوں گی جو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے نمونہ بن سکیں. یا جب اللہ نے ان سے یہ کہا، ان کے مطابق فرمایا کہ تمہارے نمونہ ہیں، تو اس کے بعد ان کی ذات کے اندر بہت سارے رکھے ہوں گے. بس انتظار کرنا ہے یا ڈھونڈنا ہے کہ میری اس مسئلے کے لیے میرے نبی نمونہ کہاں بن رہے ہیں. ہم عام طور پر بولنے والے بھی، پڑھنے والے بھی، سننے والے بھی بہت محدود ذہن کے ساتھ سوچتے ہیں کہ شاید چند چیزوں کے بارے میں ہمارے لیے نبی ہمارے لیے نمونہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. زندگی کا جو بھی معاملہ ہوگا ہر معاملے کے بارے میں اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے. اور یہ حضور کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے، دوسرے کسی نبی کو یہ خصوصیت نہیں ہے. نبی سارے اللہ کی طرف سے تھے مگر کسی نبی کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے یہ نمونہ ہے. صرف ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہیں. اسی لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب اللہ کے نبی تھے مگر کوئی نبی بھی دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اب نمونہ نہیں. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کم سے کم شوہر کے لیے تو روڈ وارنر نہیں بن سکتے کیونکہ ان کا نکاح ہوا ہی نہیں تھا. یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کم سے کم حکمرانوں کے لیے نمونہ بن نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے کوئی حکمرانی نہیں کی.
یا حضرت سلیمان علیہ السلام کم سے کم غریبوں کے لیے نمونہ نہیں بن سکتے کہ انہوں نے غربت دیکھی ہی نہیں ہے، وہ تو ساری دنیا پر اکیلے حکمران تھے۔ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک باپ کے لیے نمونہ بن ہی نہیں سکتے ہیں جس کو اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، کیونکہ ان کی اولاد تھی ہی نہیں جب نکاح ہی نہیں ہوا تھا۔ غرض وہ تمام نبی اپنی خصوصیات، اپنی عظمتوں کے باوجود ہمارے نبی ہیں، ان کو ان پر ایمان لانا لازم ہے، مگر دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نمونہ ان کو نہیں بنایا گیا۔ اعلان ہوا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو کہا گیا کہ فلاں کام میں فلاں نبی تمہارے لیے نمونہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے فلاں عمل میں تمہارے لیے نمونہ ہے، لیکن ان کی پوری زندگی دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نمونہ بنائی گئی ہو ایسا نہیں۔ یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں کہا گیا۔ لہٰذا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ یہ دیکھے میں اس وقت زندگی کے کس سٹیج میں ہوں، یہ والا سٹیج میری نبی کی زندگی میں کب آیا تھا، اس وقت ان کے حالات کیا تھے، اس وقت میرے حالات کیا ہیں، اس وقت میرے لیے نمونہ وہ کیسے بن سکتے ہیں۔ جب اس انداز سے سیرت کو پڑھیں گے، اس انداز سے سیرت کو سنیں گے، اس انداز سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارکوں کے سامنے رکھیں گے تو قدم قدم پر بے شمار الجھنوں سے بچیں گے، بہت سارے سوالوں کا صحیح جواب بن جائے گا، بہت سارے خرابیوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ انسان کو زندگی میں طرح طرح کی پریشانیاں آتی ہیں، پریشانی زندگی کا بہت بڑا چیپٹر ہے، بلکہ ساری زندگی کو اگر جمع کر کے دیکھا جائے تو آدھا حصہ پریشانیوں میں گزر سکتا ہے، آدھا حصہ خوشیوں میں گزر سکتا ہے۔ پریشانیوں میں جب انسان پریشان ہوتا ہے تو اس وقت کیا کرتا ہے، اب تدبیریں ڈھونڈتا ہے، تدبیریں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب خدا نہ خواستہ کبھی کوئی تدبیر ناکام ہو جاتی ہے تو کبھی کبھی بندہ جو ہے اللہ سے مایوس بھی ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض دفعہ زبانوں پر ایسے جملے بھی آ جاتے ہیں کہ اللہ کی ذات اقدس کے متعلق کہ خدا نے مجھ پر ظلم کیا، اتنی مصیبتیں آئیں۔ اب مصیبت کی زندگی کے لیے محمد رسول اللہ نمونہ کیسے؟ چاچے جب اس نقطے پر غور کریں گے تو دنیا میں سب سے زیادہ مصیبتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی مصیبتیں کسی کو نہیں۔ مثلا مثال لے لیجیے، جب اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ظالموں کے ماحول سے نکل کر کے ایک پرامن ماحول میں پہنچے، جہاں ان کے قتل کے پلان چل رہے تھے، ان کی جان غیر محفوظ تھی، یہاں سے وہ ہجرت کر کے نکلے اور مدینہ پہنچے تو مدینہ میں ان کا استقبال ہو گیا، اور استقبال ہونے کے ساتھ پھر وہاں کی ساری حکومت ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ تو بظاہر لگتا یہ ہے کہ مشکلات سے نکل کر وہ آرام میں پہنچے، لیکن نہیں۔ اب دیکھیے مسائل کیا کیا ہوا، ہمارے سامنے مسئلہ ایک ہوتا ہے، ایک نوجوان کا مسئلہ ہے اس کی تعلیم مکمل نہیں، ایک نوجوان کا مسئلہ ہے اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، ایک نوجوان کا مسئلہ اس کو جاب نہیں مل رہا ہے، یہ تو ایک مسئلہ ہے۔ اب دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے تو مسائل کیا کھڑے ہوئے۔ پہلا مسئلہ، حضور مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں اپنے بیوی بچوں کو وہیں چھوڑ کر، تو کچھ پتہ نہیں ان کے بیوی بچوں کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ تو مسئلہ نمبر ایک، ظاہر بات ہے آپ فکر مند بھی ہوں گے، سوچتے بھی ہوں گے ان کے کھانے کا کوئی انتظام ہے یا نہیں۔ اچھا آپ نے کہیں ایسا نہیں ہے کہ مہینوں یا سالوں کے لیے ان کے کھانے کا انتظام کیا اور پھر وہاں سے نکل گئے، ایسا بھی نہیں۔ تو بیوی بچوں کو وہیں چھوڑ کر کے آئے۔ اچھا گھر میں کوئی مرد بھی نہیں ہے، وہاں خواتین اگر ہیں تو ایک حضرت سودا تھی جو آپ کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، حضرت خدیجہ کو اس سے پہلے وفات ہو چکی تھی، دوسرے حضرت فاطمہ ہیں، تیسرے حضرت ام کلثوم، دو بیٹیاں اور ایک اہلیہ محترمہ، یہ تین خواتین ہیں گھر میں۔ ایک چوتھی خاتون بھی تھی جس نے کبھی دودھ بھی پلایا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو، ان کا نام تو ام ایمن، کوئی مرد گھر میں نہیں ہے۔ تو عورتوں کا گھر ہے اور اللہ کے نبی مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو حضور بار بار سوچتے ہوتے ہیں میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا۔ تو مسئلہ نمبر ایک، جب مدینہ طیبہ حضور پہنچے ہیں تو مسئلہ نمبر دو، آپ بسیں گے کہاں، آپ کے لیے کوئی مکان نہیں ہے۔ مدینہ کے تمام لوگوں کی چاہت تو تھی کہ آپ ہمارے گھر میں رہیں، مگر بہرحال یہ ان کی قربانی تھی، آپ کا اپنا کوئی انتظام نہیں اور انتظام کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھے۔ یعنی ایسا ہوتا کوئی پیسے ہوتے ساتھ میں، یا مدینہ طیبہ آپ کے پاس کوئی زمین کا پلاٹ ہوتا، یا تو کچھ نہیں تھا، تو وسائل بھی نہیں ہے اور جگہ بھی نہیں ہے، تو اپنے بسنے کا مسئلہ ہے، بیوی بچوں کا مسئلہ الگ، اپنے بسنے کا مسئلہ الگ۔ مدینہ جو ہی پہنچے تو اللہ نے حکم دیا مسجد تعمیر کیجیے، اور وسائل ہے ہی نہیں، تو نہ زمین ہے نہ زمین کے لیے چندہ کرنے والوں کا کوئی، تو مسجد تعمیر کرنے کو حکم آ گیا۔ جو ہی مدینہ طیبہ پہنچے ہیں تو مدینے میں رہائش کرنے والوں میں ایک بڑا طبقہ تھا یہودیوں کا، اور یہودی انتظار کر رہے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے تو یہودیوں کو مان لینا چاہیے تھا یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن انہیں ماننے فوراً انکار کر دیا۔
قرآن نے اس کو بیان کیا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، جب وہ نبی پہنچ گیا مدینہ طیبہ اور انہوں نے دیکھ لیا اس نبی کو، پہچان بھی گئے، لیکن پہچاننے کے بعد انکار کر گئے، تو یہودیوں کا مستقل ایک محاذ کھڑا ہو گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ تو مستقل ایک ان کا پلیٹ فارم بنا، انہوں نے پلان بنایا کہ ہم ان کو یہاں جمنے نہیں دیں گے، ہم ان کو رکنے نہیں دیں گے، ان کا دین یہاں پھیلنے نہیں دیں گے، تو گویا مستقل ایک محاذ مقابلے میں کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ تیسری چوتھی بڑی نشانی تھی۔ مدینہ طیبہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام پہنچے ہیں تو وہاں یہودیوں کے جو علاوہ باقی قومیں تھیں ان قوموں میں گروپ نکل گیا، خفیہ گروپ۔ وہ زبان سے آ کر کہتے تھے ہم مسلمان ہیں اور اندر سے وہ کہتے تھے ہم کافر ہیں۔ سامنے آ کر کے وہ ملتے تھے بڑی محبت سے اور پس پردہ وہ دشمنیاں کر رہے تھے، ان کو کہتے ہیں منافقین۔ تو منافقین کا الگ قرآن ہے۔ تو ایک اللہ کا نبی ہے، بیوی بچوں کا مسئلہ الگ ہے، خود کے بسنے کا مسئلہ الگ ہے، مسجد تعمیر کرنے کا حکم آ گیا تو وہ اس کے وسائل نہیں ہے، یہ مستقل ایک مسئلہ الگ ہے۔ یہودیوں کی سازشوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ مستقل الگ مسئلہ ہے، منافقین کے سازشوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی الگ مسئلہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر مکہ مکرمہ سے نکل کر آئے تھے تو مکے والوں کا آگے حملہ ہونے والا تھا، اور اس حملے کے لیے ڈیفنس کا انتظام کرنا یہ مستقل الگ مسئلہ ہے۔ یہ مسائل تو ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ ہجرت کر کے جو مکہ سے لوگ آئے تھے ان کو کہتے تھے مہاجرین، ان مہاجرین کو وہاں بسانے کا مسئلہ، اس کے انتظامات بھی نہیں۔ اچھا، مدینے میں جو سچے مسلمان بن گئے تو ان کو کہتے ہیں انصار۔ وہ انصار گروپوں میں تھے اور ان کا اپنا ٹکراؤ چل رہا تھا، اور صدیوں طویل عرصے سے وہ لڑائی تھی۔ کہیں کتابوں میں لکھا ہوا تھا 70 سال سے، کہیں لڑائی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ 120 سال سے ان کی لڑائی چل رہی تھی۔ تو دو گروپ ہیں اور ان کی جنگ آپس میں چل رہی ہے۔ تو ایک اللہ کا نبی اتنے سارے گھریلو اور باہر کے مسائل میں ہیں۔ گھریلو مسئلہ ہے کہ اپنا مکان نہیں، بیوی بچوں کا مسئلہ ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں ہے، ان کے لانے کا کوئی انتظام نہیں، ان کے وہاں ضروریات پورا کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ جہاں مدینہ طیبہ ہیں جو مہاجرین ہیں ان کے بسانے کا انتظام کرنا ہے وہ بھی نہیں ہے۔ جو انصار ہیں ان کے درمیان دشمنیاں ہیں، ان کی دشمنی ختم کرنے کا مسئلہ ہے وہ آسان نہیں ہے۔ اچھا، مدینہ طیبہ میں یہودیوں کا گروپ کھڑا ہو گیا، ان کی سازشوں سے اپنے آپ کو بچانے کا مسئلہ ہے وہ بھی مستقل پریشانی۔ ساتھ میں منافقین ایک گروپ الگ کھڑا ہو گیا، ان کی سازشوں سے اسلام اور مسلمانوں کو بچانا ایک الگ پریشانی کھڑی ہو گئی۔ اور مکہ مکرمہ سے آئندہ چل کر جو حملہ ہونے والا ہے مدینہ طیبہ پر جیسے بدر میں ہوا تھا، تو اس کے لیے ڈیفنس کا انتظام کرنا یہ مستقل الگ مسئلہ ہے۔ ایک اللہ کا نبی، اتنے سارے مسائل۔ سلام ہو محمد رسول اللہ۔ جہاں یہ بحث ہو رہی ہے جہاں کتابوں میں، وہاں کہیں یہ نہیں آتا کہ حضور نے زبان سے کہا یا اللہ میں کتنی مصیبتوں میں، کتنے مسائل میرے لیے ہو گئے، میرے بیوی بچوں کا مسئلہ الگ ہے، میرے مکان کا مسئلہ الگ ہے، میرے صحابہ کا مسئلہ الگ ہے، ان کو بساؤں گا تو کہاں بساؤں گا۔ یہ مدینے کے جو انصار ہیں، ان انصار کے درمیان صلح یہ ہو ہی نہیں رہی ہے، یہودیوں کا مقابلہ کیسے ہوگا، نصرانیوں، اتنے سارے مسائل ہیں۔ حضور نے شاید ہو سکتا ہے کبھی تنہائیوں میں دعائیں کی ہوں گی لیکن زبان سے کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ لہٰذا جب کبھی انسان کو زندگی میں مشکلات آئیں فوراً دیکھنا چاہیے ہمارے نبی کو تو کتنی ہوئی، ہماری تو مشکل ایک ہے، آپ بیمار ہو گئے، والد کی وفات ہو گئی، بچہ مر گیا، جاب نہیں مل رہا ہے، بے روزگاری ہے، صحت ٹھیک نہیں ہے، مکان جل گیا، یہ ایک مسئلہ ہو گیا یا دو مسئلے ہوں گے، لیکن کم سے کم ان مسائل کے مقابلے میں تو ان کی کوئی حیثیت۔ جب آدمی یہ تصور کرے گا میرا نبی میرے لیے نمونہ ہے، وہ مصیبتوں میں میرے لیے نمونہ ہے، ان مصیبتوں نے آپ نے ہمت نہیں ہاری، آپ پریشان نہیں ہوئے، شکوہ نہیں کیا، برداشت کرتے رہے اور تدبیریں کرتے رہے جو ہمارے وسائل میں ہیں۔ بس ذہن میں یہ رکھنا ہے جب کوئی مسئلہ سامنے آئے انسان ذمہ دار ہے، جو میرے پاس وسائل ہیں ان وسائل کی حد تک میں تدبیر کروں گا، اس سے آگے نہیں۔ ایک آدمی بیمار ہو گیا، اس بیمار کا علاج ہو سکتا ہے امریکہ میں اور ہمارے وسائل وہاں جانے کے نہیں ہیں، تو کیا ہم ذمہ دار ہیں اس کے کہ اپنے پیشنٹ کو لے کر وہاں چلے جائیں کہ نہیں؟ ہم اتنے ذمہ دار ہیں جتنے ہمارے وسائل ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تداووا یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں علاج ضرور کرنا۔ جی کتنا؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ ہمارا مکان بک جائے، زمینیں بک کر کے پھر ہم پیشنٹ کو لے کر کے باہر کے کسی ملک میں چلے گئے، وہاں علاج کامیاب ہو گیا تو بہت اچھا، اور علاج اگر ناکام ہو گیا تو بیمار بھی گیا اور پراپرٹی بھی ساری گئی۔ تو وہاں جواب آئے گا کہ نہیں، علاج کرنے کی ذمہ داری میں جتنے تمہارے سورسز ہیں اتنے، اس سے آگے نہیں۔ تو پریشانیوں کروں گا۔ انسان کی زندگی کا بہت بڑا چیپٹر ہے بیماریاں۔ کوئی انسان اگر یہ سوچے گا میں بیماریوں سے محفوظ زندگی گزاروں گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہر انسان کو بیماریوں کا سامنا کبھی نہ کبھی کرنا پڑے گا، یہ اللہ کا مشیت میں ہے، اللہ کے نظام میں ہے۔ یہ جب اللہ کے نبی بیماری سے محفوظ نہ رہ سکے
تو دنیا میں کون انسان ہے جو یہ کہہ سکے گا کہ میں بیماری محفوظ رکھوں گا؟ اور اگر بیماری سے محفوظ رہنا انسان کے اپنے بس میں ہوتا تو ڈاکٹر بیمار نہ ہوا کرتے اور حکیم بیمار نہ ہوا کرتے. کم سے کم حکیم جالم جو قدیم دور وہ تو کم سے کم بیمار نہ ہوگا. لیکن ایسا نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو بخار بھی ہوا، ان کو زہر بھی دیا گیا، ان پر جادو بھی کیا گیا، ان پہ چوٹ بھی آئی، اپنے ہاتھ سے بھی چوٹ کھائی. ایسا بھی ہوا کہ آپ ایک اونٹ پر گھوڑے پر دوڑتے ہوئے تشریف لے جا رہے تھے اور باغ کے اندر سے تیزی کے ساتھ جب گھوڑے نے چھلانگ لگائی تو آپ کی یہ مبارک ٹانگ یہاں سے لے کر یہاں تک درخت کے ساتھ ٹکرا گئی اور یہ ساری زخمی ہو گئی. اور اس کے بعد تقریباً 1 مہینے تک اپنے حجرے مبارکہ کے اندر بیٹھ کر کے آپ نے نماز پڑھی تو چوٹ لگی. تو جب اللہ کے نبی کو چوٹ بھی لگی ہے، بخار بھی ہوا ہے، سر میں درد بھی ہوا ہے، زخم بھی آئے ہیں، جادو بھی کیا گیا، زہر بھی دیا گیا، جب یہ تمام چیزیں ان کو پیش آئی ہیں، ہم کو ذہن تیار ہے. ویسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 5 باتوں کو غنیمت سمجھو، ان میں سے ایک صحت ہے. صحت کی حفاظت کرنا بے انتہا زیادہ ضروری ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحت کی حفاظت کے مستقل اصول سمجھائے. آج کا ہمارا دور جو ہے تمام معاملات ہمارے صحت کو نقصان پہنچانے والے ہیں. مثلا اللہ کے نبی علیہ السلام کی چاہت یہ تھی کہ رات کا کھانا جلد کھاؤ اور سو جاؤ. ہمارا مزاج رات کی 11 بجے آدھی رات کو کھائیں گے. صحت کا اصول ان کا کچھ اور ہے. تو جب اللہ کے نبی کو بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا، ہمیں بھی ذہن تیار رہنا ہے، کبھی نہ کبھی بیماریوں کا سامنا کرنا ہوگا. جب کبھی بیماری کا سامنا کرنا ہوگا تو بس انسانوں کے ہاتھ میں 5 کام ہیں. 6واں کام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. پہلا کام کسی اچھے معالج کے پاس جانا. دوسرا کام معالج نے جو ہدایات دی ہیں ان پر عمل کرنا. جو چیزیں اس نے استعمال کرنے کو کہا وہ استعمال کرنا. جن چیزوں سے پرہیز کرنے کو کہا ان کا پرہیز کرنا. اور 4واں کام اس پیشنٹ کی خدمت کرنا. اور 5واں کام اخیر میں ہے صبر کرنا اور دعائیں کرنا. بس یہ ہمارا کام ہے. اچھا علاج، دوائیوں کا استعمال، پرہیز کی پابندی، پیشنٹ کی خدمت اور اخیر میں دعائیں. شفا اللہ نے اپنے ہاتھ میں. یہاں سے ہم سارا کرنے کے بعد اگر شفا اللہ نے آپ طے کر دی ہو تو شفا آ جائے گی، اور اگر نہیں تو ذہناً اگلے مرحلے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. جب انسان اگلے مرحلے کے لیے تیار رہتا ہے اس کے بعد پھر مشکلات کا سامنا اتنا نہیں کرنا پڑے گا جتنا ہو سکتی ہیں. کیوں؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہی. جب آپ کو زہر دیا تھا اور وہ خیبر کے اندر زہر دیا گیا، ایک خاتون جس کا نام زینب تھا وہ آئی آپ کی خدمت میں. یہودی عورت تھی بھی. اس نے یہ کہا کہ جی میں آپ کی دعوت کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی دعوت قبول فرمائی. اس نے بکری کا بچہ ذبح کرایا، اس گوشت کے اندر زہر ملایا اور اس کا پھر کو کھانا لا کر کے جب پیش کیا ہے تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کا ایک ٹکڑا اپنے منہ دانے مبارک میں رکھا. تو 2 روایتیں ہیں. بعضی روایتوں میں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبریل نے کان میں کہا اس میں زہر ہے، اور کچھ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ گوشت کے ٹکڑے کے اندر سے آواز آئی کس کے اندر زہر ہے، گوشت کے پیس کے اندر سے. پہلے زمانے میں لوگ اعتراض کرتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن آج کے زمانے میں سارے اعتراضات ختم ہو گئے. جب انسان کا بنایا ہوا چپ انسان کی آوازوں کو ریکارڈ کر رہا ہے، انسان کا بنایا ہوا چپ انسانوں کی حرکتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے، آپ میں صرف سوچ دبانا ہے اور اشارہ بولنے لگتا ہے، تو اللہ کا بنائی ہوئی چیز کیوں ایسا نہیں کر سکتا؟ پہلے زمانے کے بہت سارے سوالات آج کے زمانے میں ختم ہو گئے. پہلے زمانے میں سوال کیا جاتا تھا اعمال تولے کیسے جائیں گے. عمل جو ہے وہ ایکشن ہے، ایکشن ختم ہو گیا. ہم نے نماز پڑھی، آوازیں نکل گئی، فضا میں بکھر گئی، یہ کیسے تولی جائے گی؟ یہ تراز میں رکھنے کی چیز نہیں ہے. اس لیے قرآن میں جب یہ کہا تمہارے اعمال تولے جائیں گے تو روزہ کیسے تولا جائے گا، نماز کیسے تولی جائے گی؟ ہم نے خیرات کیا، غریب نے پیسہ خرچ کرتے، وہ کون سی چیز ہے جس کو تقریباً تو اعتراض کیا جاتا تھا. آج کا زمانہ وہ آ گیا کہ انسان نے اپنے ہاتھ سے ان چیزوں کو تولنا شروع کیا جن چیزوں کو پہلے زمانے میں تولا ہی نہیں جاتا تھا. کیا تھرمامیٹر سے بخار کو نہیں ناپتے؟ تو انسان اپنے ٹیمپریچر کو، سردی اور گرمی کو، مائنس کتنا ہے وہ بھی ناپ رہے ہیں. تو انسان نے اپنے آلات سے ان چیزوں کو بھی ناپ کر دکھا دیا جو چیزیں پہلے سوچی بھی نہیں جا سکتی، ان کو تولا جائے گا. ہوا کا دباؤ کتنا ہے، فضا کے اندر نمی کتنی ہے، فضا کے اندر حرارت و برودت کتنی ہے، مائنس کتنا ہے اور ٹیمپریچر کتنا پہنچ گیا. یہ ساری چیزیں غیر مادی ہیں. ان تمام غیر مادی چیزوں کو جب انسان تول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ شان کو بھی قدرت ہے کہ قیامت کے دن ان تمام اعمال کو تول سکیں گے. کیسے تولیں گے ایک الگ بحث ہے.
بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کے دانے مبارک میں جو گوشت کا ٹکڑا آیا اس میں سے آواز آئی، آپ نے وہ نکال کر پھینکا، مگر آپ کے لعاب میں زہر کے اثرات آ گئے تھے۔ بیچ میں ایک نقطہ میں سمجھاتا ہوں، اللہ کی قدرتوں کو بار بار سوچتے رہنا چاہیے، اور جتنا سوچتے رہیں گے اتنے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی رہے گی۔ پہلے زمانے میں اللہ کی قدرتوں کو پہچاننے کے وسائل کم تھے، آج کے زمانے میں زیادہ ہیں، مگر پہلے دور میں معرفت زیادہ تھی، آج کے دور میں کم، وسائل آج زیادہ تھے۔ مثلا آج اگر تفصیل کے ساتھ کوئی باٹنی پڑھے گا اور یہ سوچتا پڑھے گا کہ اللہ کی قدرت کتنی ہے، کتنی قسم کے درخت، کتنے قسم کے پھول، کتنے قسم کے پتے، نہ کوئی پتوں کی تعداد متعین ہے، نہ پھولوں کی تعداد متعین ہے، نہ بناوٹ متعین ہے، تو کتنی قسمیں اللہ تعالیٰ شامل کی ہیں، تو اللہ کا تصور ذہن میں رکھ کر جب پڑھتے رہیں گے تو اللہ کی معرفت کا دروازہ کرے گا۔ بس ٹھیک اسی طرح سے یہ جو انسان منہ میں لقمہ رکھتا ہے یا پانی کا گھونٹ لیتا ہے تو اللہ نے نظام کیا رکھا، یہاں سپیڈ بریکر ہے، اندر نہیں جائے گا تب تک جب تک ہم ارادہ نہیں کریں گے۔ ہم نے لقمہ منہ میں ڈالا، وہ اندر نہیں جائے گا، وہ منہ میں رکا رہے گا تب تک جب تک ہم نیچے اتاریں گے نہیں۔ تو نیچے اتارنا جو ہمارے ہاتھ میں رکھا۔ کیوں ایسا کیا؟ اگر یہاں لقمہ پہنچ جاتا، پانی کا گھونٹ یہاں پہنچ جاتا اور ہمارے انکنٹرول ہو کر کے وہ نیچے چلا جاتا تو ایسا ہو سکتا تھا کہ ہم نہیں کھانا چاہتے تھے، نکالنا چاہتے تھے، مگر منہ میں چلا گیا اور فوراً اندر پہنچ گیا۔ اس لیے منہ میں رکھنے کے باوجود یہ انسان کے اپنے اختیار میں آپ نیچے اتاریں گے یا نہیں؟ تو اللہ کی نعمت ہے۔ اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو بہت بڑا مسئلہ تھا کہ جو ہی ہم نے منہ میں کے اندر کوئی چیز ڈالی، ہم چاہتے ہی نہیں تھے اندر جانا مگر وہ چلا گیا۔ اور کھانا کھانے کے بعد اگر کھانا کھانے یا پانی پینے کے بعد اگر آدمی الٹا لٹ جائے تو کھانا واپس نہیں آتا۔ یہ تو جب آپ انیٹمی پڑھیں گے تو زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں، جب آپ فزیالوجی پڑھیں گے تو زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کا تصور ذہن میں رکھ کر پھر پڑھنا چاہیے۔ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہن مبارک کے اندر وہ جو گوشت کا ٹکڑا رکھا وہ نیچے نہیں اترا، کیونکہ نیچے تب اترتا ہے جب انسان ارادہ کرتا ہے نیچے اتارنے کا۔ آپ نے نیچے نہیں اتارا، واپس میں نکالا۔ بہرحال اس زہر کا اثر آپ کو اندر تک پہنچا، اور اخیر عمر میں بار بار کہا کرتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے کہ زہر کا اثر اب تک میں اپنے حلق کے اندر محسوس کر رہا ہوں۔ اور جب آخری ایام آپ کے تھے، اور آخری ایام میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ وہ جو مجھے زینب نام کی خاتون نے زہر دیا تھا اس نے میری اندر کی ایک رگ کاٹ دی ہے، انہو قطع ابہری، بخاری کی حدیث میں۔ تو جب اللہ کے نبی کو بھی زہر دیا گیا، ان کو تکلیف بھی آئی، ان کو سر درد بھی ہوا، ان کو بخار بھی ہوا، یہ سارے، تو ہم کو بھی ذہن تیار رہنا ہوگا، کبھی نہ کبھی زندگی میں تکلیفوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس وقت بے قابو نہیں ہونا چاہیے، اس وقت برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اس وقت اللہ کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اس وقت علاج کرنے والے کو برا بھلا نہیں کہنا، اس کے ہاتھ میں نہیں، بس سب برداشت، جتنا ہم علاج کر سکتے ہیں اتنا علاج کرنے کے وسائل، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ ہمیں نہیں ہونا۔ اس میں پرہیز جو بتایا جائے وہ پرہیز کی پابندی کرنی۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کھجوریں کھانا چاہتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، علی تم کھجوریں مت کھاؤ، تمہاری آنکھوں کے اندر گرمی آ گئی ہے، کھجور سے اور زیادہ گرمی آ گئی، تو پرہیز بھی کرا۔ تو پرہیز کرنا بھی اسلام۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نمونہ بنایا تو نمونہ بنانے کے معنی ہے اگر ہمارے ہاتھ میں اقتدار آ گیا، چاہے وہ محلے کا آ گیا، چاہے وہ مسجد کا آ گیا، چاہے وہ اداروں کا آیا، چاہے وہ ملک کا آیا، جب اقتدار آ گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی صاحب اقتدار تھے۔ مدینہ طیبہ آپ پہنچے ہیں تو اس حال میں کہ پہلے ایک شہر آپ کے کنٹرول میں، اس کے بعد اس کی مملکت بڑھتی گئی جہاں تک کہ اخیر دور جب آیا تو 12 لاکھ مربع میل پر حضور کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ تو 12 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، ان کی حیات اس حکمران کے لیے، چاہے وہ مسجد کا حکمران ہو، چاہے کسی ایک دفتر کا حکمران ہو، چاہے وہ ایک ادارے کا ہو یا تحصیل کا ہو یا ضلع کا ہو یا پورے ملک کا ہو۔ اب دیکھیں حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے اس حال میں آپ کے گھر والوں کے پاس کھانے کا انتظام نہیں تھا۔ جب گھر والوں کے پاس کھانے کا انتظام نہیں تھا تو آپ نے مجبور ہو کر کے ایک یہودی سے قرضہ مانگا۔ صحابہ کو اطلاع نہیں ہونے دی، یہودی سے قرضہ مانگا، یہودی نے وہاں انکار کر دیا قرضہ دینے سے، اور یہ کہا کہ مجھے معلوم یہ ہوا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ بیماری کی حالت میں ہیں، اگر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تمہارا قرضہ کون ادا کرے گا؟ آپ کا تو کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، آپ کا تو کوئی بھائی بھی نہیں ہے، تو میں کس سے قرضہ مانگوں گا؟ اس لیے میں قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں۔
جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک کرتا جس کو زرہ کہتے ہیں، وہ زرہ اس یہودی کے پاس بند رکھی، اور بند رکھی اس حال میں حضور دنیا سے رخصت ہو گئے کہ وہ زرہ یہودی کے پاس رہن تھی، بند تھی۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجروہ مرہونۃ عند یہودی بثلاث من صاع، اللہ کے نبی دنیا سے اس حال میں رخصت ہو گئے کہ آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس بند تھی اور وہ چھڑا نہیں سکے اور حضور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ ہے حکمران۔ اس کے معنی کیا ہوئے؟ آپ کے پاس بیت المال بھی تھا، آپ تو چاروں طرف سے دولت جمع ہو رہی تھی، بس آپ نے اپنے گھر کے لیے اس دولت کو جمع استعمال نہیں ہونے دیا۔ بس اگر ہمارے ہاتھ میں اقتدار ہے، چاہے مسجد کا، چاہے کسی ادارے کا، چاہے مدرسے کا، چاہے یتیم خانے کا، چاہے تحصیل کا، جہاں کا بھی اقتدار ہم اس پر بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ ایک معمولی سا دانہ بھی اس کا غلط استعمال ہونا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے گھر میں خفاقہ ہے اور اپنا زرہ بند رکھنا پڑا اپنی بیوی بچوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے، مگر بیت المال کی کوئی چیز استعمال نہیں کی۔ تو حضور اگر یہ امانت داری امت کے اندر آ جائے تو ہمارے بے شمار مسائل حل ہو جائیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکمران ہیں، لیکن آپ کا مزاج کیا ہے؟ مزاج یہ ہے، حضرت انس ایک صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے گھر میں بچہ، ہمارے گھر میں چھوٹا بھائی پیدا ہوا تھا۔ انس ابن مالک کے سوتیلے والد کا نام تھا ابو طلحہ۔ انس ابن مالک کے سوتیلے والد کا نام ہے ابو طلحہ۔ انس ابن مالک کے والد کی وفات ہو گئی، ان کی والدہ ام سلیم نے ابو طلحہ کے ساتھ نکاح کیا۔ ابو طلحہ مدینے کے بڑے انصار میں سے تھے۔ یہ وہ شخص ہیں کہ جب آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کا اونچا درجہ حاصل نہیں کر سکو گے جب تک تم اللہ کے راستے میں اپنی پسندیدہ ترین چیز خرچ نہ کرو۔ تو ابو طلحہ انصاری آئے اور مسجد آ کر اس کا یا رسول اللہ، وہ مسجد کے سامنے میرا باغ ہے، اس سے زیادہ بہتر باغ مدینے میں کوئی نہیں ہے، اور اللہ نے چونکہ فرمایا ہے لہذا یہ باغ آپ کی خدمت میں ہے، آپ استعمال فرمائیں جہاں آپ کا جی چاہے۔ اس وقت حضور نے فرمایا تھا واہ واہ ذالک باغ الرابح، کتنا شاندار صدقہ تم نے کیا ہے۔ اس باغ کو کہتے تھے بیرحا کا باغ۔ وہ بیرحا کا باغ آج مسجد نبی کے اندر ہے، یعنی وہ اندر شامل ہو گیا ہے۔ ابو طلحہ یہ ہوئی۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میرے سوتیلے انس بن مالک کی والدہ ام سلیم نے ابو طلحہ کے ساتھ نکاح کیا۔ ابو طلحہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا۔ ابو طلحہ نے انس بن مالک سے کہا بچے کو لے جاؤ حضور کے پاس، اور حضور نبی علیہ السلام اس کو تحریک کریں گے۔ تحریک کرنے کا مطلب ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہو جائے کسی نیک انسان کے منہ سے کھجوریں چبا کر اس بچے کے منہ میں ڈالی جائے۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں حضور کے پاس پہنچا تو میں حیران ہو گیا دیکھ کر کے کہ حضور نبی علیہ السلام توسیم فرما رہے ہیں۔ توسیم کیا چیز ہے؟ یہ بیت المال کے اونٹ آئے ہوئے ہیں، یہ بڑا سرکاری خزانہ ہے، یہ سرکاری پراپرٹی ہے۔ ان اونٹوں کو جب باہر نکالیں گے تو یہ دوسرے اونٹوں کے ساتھ مل جائیں گے، تو ان کو پہچان بھی نہیں پائیں گے، کیونکہ یہ باہر کے اپنے جانور کو انسان پہچانتا ہے کیونکہ اس کے گھر میں ہوتا ہے، اور باہر کے آئے ہوئے جانور کو لوگ نہیں پہچانتے ہیں۔ تو بیت المال کے اونٹوں کو نشان لگانا تھا۔ اس نشان لگانے کا کام اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے ہاتھ سے خود کر رہے تھے۔ بخاری میں حدیث ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اونٹوں کے نشان لگانے کا کام کر رہے ہیں۔ کسی بھی صحابی سے کہہ سکتے تھے یہ کام تم کرو جا کر کے، یہ بہت معمولی سا کام ہے، میرے شان کے لائق نہیں ہے۔ تو حکمراں ہونے کے باوجود آپ نے یہ مزاج نہیں رکھا کہ میں چھوٹے موٹے کام نہیں کروں گا۔ ہمارا مزاج کیا ہے کہ صاحب دفتر میں صاحب آئے ہیں، فائل پاس میں رکھے ہوئے، کہہ رہے چپرا سے آئے گا فائل دے گا پھر میں سائن کروں گا۔ وہ چاہے 10 چکر کرائے گا آدمی کو، مگر فائل اٹھانے کو تیار نہیں کیونکہ میری شان کے خلاف ہے، کیونکہ میں صاحب ہوں۔ اللہ کے نبی نے صاحب ہونے کا مزاج نہیں رکھا تھا۔ چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور گھر میں کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اپنے ہاتھ سے جوتا سیتے تھے۔ میں کبھی آٹا گھونتی تھی تو حضور چولہا جلاتے تھے، میں کبھی چولہا جلانے لگتی تو حضور آٹا گھونتے تھے، میں آٹا گھونتی تھی حضور بکرے کا دودھ خود نکالتے تھے۔ اتنی سادہ زندگی، اتنی نچلے درجے کی زندگی، حالانکہ ادھر سے مقام کتنا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں میں ان ذروں کی قسم کھاتا ہوں جو ذرے آپ کے پاؤں کے نیچے آتے ہیں۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں ذروں کی۔ جان کی قسم کھانے کو اسلام نے منع کر دیا۔ جہاں کشمیر میں تو قسمیں جب کھاتے ہیں تو عجیب عجیب قسم کی قسمیں کھاتے ہیں، گاؤں میں لوگ جو ہیں وہ بیل کی قسم بھی کھاتے ہیں، یہ مچھلیاں بیچنے والے جو ہیں وہ گاڑ بھوت اس کی بھی قسم کھاتے ہیں۔ جوان جو بعض لوگ جو ہیں اپنے گھٹے کی قسم کھاتے ہیں، ہاتھ مار کر کہتے ہیں کہ ہم کی قسم۔
لیکن اسلام نے یہ تمام قسمیں بند کر دی ہیں. کسی جان کی قسم، باپ اپنے بیٹے کی جوانی کی قسم، بیٹے کی قسم، دکان کی قسم، مسجد، ساری قسمیں بند کر دی گئی ہیں. صرف ایک قسم باقی ہے، وہ ہے اللہ کی قسم. اور فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے گا اس نے ایک قسم کا شرک کیا. لیکن خود اللہ تعالیٰ شان نے جناب رسول اکرم صاحب کے جسم مبارک کی قسم کی، لعمرک، میں قسم کھاتا ہوں آپ کے جسم عطا کی، انہم لفی سکرۃ یعمہون. تو اتنی محبت ہے اللہ کا اپنے نبی کے ساتھ، مقام اتنا اونچا. لیکن دوسری طرف سے حضور نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ میں صاحب مقام ہوں، بلکہ مزاج رکھا بالکل سادہ. اگر یہ مزاج ہمارے اندر آ جائے تو ہمارے گھروں کے بہت سارے مسائل ہیں. ہمارا مزاج کیا ہے؟ اور گھر کی عورتوں سے پریس بھی کرانے ہیں، ان سے کپڑے بھی دھلوانے ہیں، ان کو یہاں سے کوئی مدد نہیں کرنی ہے، گھر بھی صاف کرانے ہیں. اور بیوی وہاں سے کہتے صاحب مجھے کتنے کام کرنے ہیں، تو گھروں میں ٹکراؤ. اگر مزاج ہو جائے کوآپریشن کا، جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا، تو گھروں کے بہت سارے مسائل ہیں. اگر مزاج آ جائے وہ جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو دفتروں کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. حضرت حسن جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کے صاحبزادے تھے حسن، اور ایک بتا حضور نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا حسن ھذا سید لعل اللہ یصلح بین فئتین من امتی، یہ میرا بیٹا سید ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دو امت کے دو دھڑوں کے اندر جوڑ پیدا کرا دیا. یہ حضور نے فرما دیا تھا. حضور کا یہ ایک الگ امتیاز ہے. کیا آئندہ پیش آنے والے واقعات حضور پہلے بیان کر دیتے تھے، اور اس میں تو ایسی عجیب عجیب باتیں ہیں انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ وہ بات جس کے پورا ہونے کا کہیں دور دور بھی امکان نہیں ہے، جس کے ہونے کا کہیں آثار بھی نہیں ہے، اور اس وقت اللہ کے نبی نے وہ بات ارشاد فرمائی اور اگلے دور میں وہ پوری ہو. مثلا حضور نے فرمایا تھا مکہ مکرمہ کی عمارتیں یہاں کے پہاڑوں سے اوپر ہو جائیں گی، اور مکہ مکرمہ کے پیٹ کو چیر کر راستے بنائے جائیں گے. تو صحابہ کو تعجب ہوا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں کے پہاڑوں سے اوپر بلڈنگیں ہو جائیں گی. لیکن سب لوگ جانتے ہیں کہ وہاں کی بلڈنگیں وہاں کے پہاڑوں سے اوپر جا چکے. سب لوگ جانتے ہیں وہاں انڈر گراؤنڈ راستے کتنے بنے ہوئے ہیں. جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اس وقت آرکیٹیکچر اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا کہ کوئی یہ سوچ پاتا کہ ایسی بلڈنگیں بنیں گی کہ جو 100 منزلیں اوپر ہوں گی اور پہاڑوں سے اوپر چلی جائیں گے. آج وہاں بلڈنگوں میں چڑھ کر کے پہاڑ نیچے نظر آ جاتے ہیں، آپ کے اوپر پہنچ چکا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی خصوصیت یہ بھی تھی. حضور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آئندہ میری امت کے دو دھڑ ہوں گے، وہ دو دھڑ آپس میں ٹکرا رہے ہوں گے، حسن کے ذریعے سے ان کی دماغ صلح ہو جائے گی. یہ کب ہوا تھا؟ یہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، جب مملکت اسلامیہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور دو حصوں میں تقسیم ہونے کے بعد پھر ایک حصہ حضرت علی کے قبضے میں، ایک حصہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے قبضے میں، اور اس طرح سے وہ جو اسلام کے پھیلنے کی رفتار تھی وہ رک گئی، کیونکہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے مسلمان. بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہو گئی، حضرت حسن اس کے حکمران بن گئے. تو حضرت حسن نے کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت امیر معاویہ کی اطلاع بھیجی کہ حضرت یہ میرا حصہ، یہ بھی آپ ہی کے حوالے، حکمران آپ ہی رہیں گے. تو دو مملکت اسلامیہ کے دو دھڑ آپس میں مل گئے تھے. حضور نے اس وقت یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی حضور حضرت فاطمہ کے ہاں آتے تھے، حضرت حسن کو گلے لگاتے تھے. ایک مرتبہ حضرت حسن نے اندر سے کھجور اٹھائی اور منہ میں رکھی. حضور نے چھلا مار کے اس کے منہ سے کھجور نکال لی. یہ صدقے کے کھجور تمہارے حلال نہیں، بیت المال کی کھجور. ہم دفتروں کا دفتر اٹھا کر کے گھر پہنچاتے ہیں. اللہ جب چھوٹے بچے نے ایک کھجور اٹھائی ہے، وہ منہ میں رکھی ہے، حضور نے چھلا مار کر کے اس کے منہ سے کھجور نکالی، کر کے تمہارے لے جائے گی، یہ بیت المال کی. حضور نبی ایسا نمونہ ہے. تو غرض یہ کہ جب اللہ کے نبی کو قرآن نے نمونہ کرا دیا، یہ ہر حالت میں نمونہ ہے. حضور نبی علیہ السلام کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ جوانی سے. جوانی کہاں سے؟ 12 سال کی عمر سے. 3 ایج کی عمر حضور نے گزاری اس حال میں کہ آپ کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں. نگرانی انسان کی کرتا ہے اس کا والد، اس کی والدہ، اس کے بھائی. یہ نگرانی کرنے والے ہوتے ہیں لڑکے کے اندر بری عادتیں نہ آئیں. یہ نگرانی کرتے ہیں بری صحبت میں نہ پڑ جائے. حضور کا کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہے. اچھا معاشرہ اگر پاک ہو تو پاک معاشرے میں انسان برائیوں سے بچ سکتا ہے، لیکن معاشرہ بھی پاک نہیں تو معاشرہ پاک نہیں، نگرانی کرنے والا کوئی نہیں. اس وقت حضور اللہ تعالیٰ شان کی طرف سے کوئی وحی بھی نازل نہیں ہو رہی. اس وقت حضور نے اپنی جوانی کو کوئی داغ نہیں لگنے دی. تو جو جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں وہ بار بار سوچے ہمارے لیے نمونہ اور فلموں میں کام کرنے والے ہیرو نہیں، ہمارے لیے نمونہ وہ کرکٹ کے میدان میں کام کھیلنے والے کرکٹر نہیں ہیں. ہمارے لیے نمونہ محمد رسول. جب اس کو نمونہ بنائیں گے، ان کو نمونہ بنائیں گے، اس کے بعد پھر
اپنی جوانی کو اسی پیٹرن پہ لانا آسان ہوگا جب ان کو نمونہ بنائیں گے. انسان جو ہے وہ خوابوں میں جیتا ہے, میں بھی ایسا ہی بنوں گا. کیسا؟ تو جس کو ہم پسند کرتے ہوں گے ہم چاہیں گے ہم بھی ویسا ہی بنیں گے. دنیا میں فیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم سے دیکھتا ہے کہ صاحب آج کل فلموں میں کیا چیز پہنی جا رہی ہے, ہم بھی وہی. فیشن دنیا میں لانے کے لیے کیا 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 جاتا ہے اور کیسے وہ ڈیزائننگ کی جاتی ہے, اس کے بعد پھر کیسے اس کی ایڈورٹائزنگ کی جاتی ہے, اس کے بعد پھر کیسے ذہنوں میں اس کو اتارتے ہیں, اس کے بعد پھر کیسے ذہن کو قبول کر کے پھر سمجھتے ہیں اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ہم بیکورڈ بن جائیں گے. یہ لمبے پلان کے ساتھ. لیکن بہرحال ایک مسلمان نوجوان کے لیے نمونہ محمد رسول اللہ کی پاکیزہ جوانی. اس کے بعد جب حضور کا نکاح کا وقت آیا تو ایسا ہو سکتا تھا کہ حضور یہ کہتے ہیں کہ میں کسی جوان عورت کے ساتھ نکاح کروں گا. نہیں, دو بوڑھے انسانوں نے, دو معمر انسانوں نے فیصلہ کیا. ابو طالب حضور کے چچا ہیں, ادھر سے حضرت خدیجہ ہیں. حضرت خدیجہ کے 2 نکاح اس سے پہلے ہو چکے تھے اور ادھر سے ابو طالب حضور کے چچا ہیں. ان دونوں نے آپس میں مل کر کے فیصلہ کیا, حضور کا نکاح حضرت خدیجہ کے ساتھ ہو گیا. کہہ سکتے تھے حضور میں اپنی ہم عمر کسی خاتون کے ساتھ نکاح کروں گا, میری عمر تو 25 سال کی ہے, یہ 40 سال کی بوڑھی خاتون ہے جس کے نکاح اس سے پہلے 2 ہو چکے. لیکن نہیں, آپ نے اپنے بڑے کے سامنے اپنا سر نیچے جھکا کے ٹھیک ہے. حالانکہ وہ بڑے حضور کے والد نہیں تھے. کہتے تھے وہ ابو طالب میں حضور کا والد ہوں, کہتے رہتے تھے مگر وہ والد نہیں تھے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر کے تھے. ابو طالب ملک شام بزنس کرنے کے لیے نکلے. حضور نے چچا سے عرض کیا کہ میں بھی ساتھ چلنا چاہتا ہوں. ابو طالب نے کہا کہ نہیں, تمہارا جانا مناسب نہیں ہے. حضور چونکہ 12 سال کے نوجوان, انہوں نے کہا نہیں میرا جی چاہتا ہے. تو ابو طالب سوچنے لگے کہ اگر میں سختی کے ساتھ اس کو روک دوں گا تو ہو سکتا ہے کہ ان کا دل دکھ جائے. ہو سکتا ہے یہ سوچے کہ اگر میں بنوں منہ والا سے سنیے نظر, ہو سکتا ہے ان کا دل دکھ جائے گا. اس دل شکن سے بچانے کے لیے ایسا چلو تو بھی سر چاچی چلے. عرب سرزمین کی باڑ کی سرحد سے نکل کر جب شام کی سرحد پر داخل ہو گئے, جو سرحدیں جیسے کشمیر کی سرحد سے نکل کر پنجاب کی سرحد آئے گی, تو ایسے ہی عرب سرزمین کی سرحد سے نکل کر جب شام کے بارڈر میں داخل ہو گئے تو وہاں راستے میں ایک گرجا گھر تھا, جس گرجا گھر میں بحیرہ نام کا راہب رہتا تھا. وہاں سے قافلے گزرتے رہتے تھے مگر بحیرہ راہب کبھی باہر نہیں آتا تھا, اندر سے کھڑکیوں سے دیکھتا رہتا تھا کون لوگ گزر رہے ہیں, اندر وہ پوجا پاٹ کرتا رہتا تھا. وہ عیسائی. جب یہ قافلہ وہاں سے گزرنے کے قریب پہنچا, سامنے پہاڑ, تو پہاڑ سے نیچے جو ہی قافلہ اترا تو راہب باہر آ گیا اور انتظار کرتا رہا. جب یہ سارا قافلہ وہاں سے پہنچا ہے تو قافلے کے ایک اونٹ والے سے اس نے پوچھا کہ تمہارے قافلے کا سردار کون ہے, ذمہ دار کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ بوڑھا ہے ابو طالب. بحیرہ راہب نزدیک آ کر کہتا ہے آپ قافلے کے سردار ہو؟ انہوں نے کہا جی. کہاں سے آئے ہو؟ مکہ شریف. کہاں جانا ہے؟ ملک شام. کیوں جانا ہے؟ بزنس کرنے کے لیے. کتنے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اتنے لوگ ہیں. یہ کہتا ہے شاید تم کو معلوم ہوگا میں اس گرجا گھر میں رہتا ہوں اور یہاں میں اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہوں, میرا جی چاہتا ہے تم لوگ ایک وقت میرے پاس کھانا کھاؤ. اب وہ تعلق سوچنے لگے کہ آج تک تو کسی نے بھی دعوت نہیں کی راستے میں اور ہماری تو اس سے جان پہچان بھی نہیں ہے, لیکن بہرحال اگر یہ کہہ رہے ہیں تو چلو. چنانچہ اس نے قافلے والے کی سیٹی ماری, قافلہ رک گیا, پھر سامان اتارا گیا اور ان سے کہا گیا جی ایک وقت ہم آپ کے یہاں کھانا کھائیں. ابو طالب نے یہ سوچا کہ پتہ نہیں یہ کیسا آدمی ہے, کیا کھلائے گا, کم سے کم میں اپنے بھتیجے کو تو نہیں کھانے دوں گا, اس کا تو کھانے کا میں الگ انتظام کروں گا, اس کو اس کے کھانے میں شامل نہیں ہونے دوں گا. چنانچہ حضور کو اونٹوں کے ساتھ کہیں بھیج دیا. اس بحیرہ راہب نے کھانے کا انتظام کیا, اس کے بعد پھر اندر لا کر بلایا اور بلا کر کہتا تمام لوگ جمع ہو جائیں, کھانا کھائیں. جب تمام لوگ اندر داخل ہو گئے تو بحیرہ راہب ایک شخص کو دیکھتا رہا یہاں تک کہ جب تمام لوگ اندر آ گئے تو بحیرہ نے پوچھا کہ تمام لوگ آ گئے ہیں کہ جی ہاں آ گئے, کوئی ایک صاحب باقی. ابو طالب نے کہا کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا نہیں, ایک کوئی صاحب پیچھے رہ گئے ہیں. بحیرہ نے کہا, اس نے ابو طالب نے کہا کوئی نہیں, چھوٹا لڑکا ہے. کہنے لگا چھوٹا لڑکا ہے, اسی لڑکے کی وجہ سے میں نے دعوت کی ہے. چلا آیا گیا. اب جب حضور آئے ہیں تو بحیرہ دیکھتا رہا, ان کے چلنے کا انداز, ان کے گزرنے کا انداز, یہ سارا دیکھتا رہا. اس کے بعد پھر بحیرہ راہب کے صحن کے اندر ایک درخت تھا, وہ سرسبز تھا, اندر اس کی کٹیا تھی, ایک جھونپڑی سی تھی. اس جھونپڑی کو وہ کہتا تھا یہ گرجا گھر ہے. اس درخت کے نیچے یہ تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے گرمی سے بچنے کے لیے. جب محمد رسول اللہ 12 سال کے نوجوان صاحبزادے جب قریب آئے تو وہاں کہیں سائے کی جگہ نہیں تھی, ایک کنارے پر بیٹھ گئے تو درخت کی شاخ ایسے جھک گئی اور وہاں تک سایہ. کھانا کھانا
وہ واقعہ مجھے ڈیٹیل میں نہیں سنانا ہے، مجھے بس ایک نقطہ اس میں سے بتانا ہے. جب وہاں سے یہ کھانے سے فارغ ہو گئے، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ابو طالب نے کہا چلو جلدی سے سامان لا دو اونٹوں پر. تو سامان اونٹوں پر لادا جانے لگا تو بحیرہ راہب نے حضور کو کھڑا کیا اور کھڑا کرنے کے بعد پوچھا، کچھ باتیں پوچھی اور پوچھتے پوچھتے یہ بھی کہا میں تمہاری کمر دیکھنا چاہتا ہوں. تو حضور نے کہا ٹھیک ہے. تو اس نے پیچھے سے کمر کھول کر کے دیکھی تو حضور کے دونوں شانوں کے بیچ میں گوشت کا ایک ٹکڑا تھا، بالکل ایسا جیسے کہ اگر ہم انڈے کو بوائل کریں اور اس کا ہاف کریں، یہ جو ہاف جتنا بنے گا اتنا یہاں گوشت کا ٹکڑا ابھرا ہوا تھا، اس کو کہتے تھے مہر نبوت. اس کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے. چاہے اس نے پیچھے سے اٹھا کر کے دیکھا تو سمجھ گیا کہ ہاں یہ وہی مہر نبوت ہے. باہر مہر نبوت سمجھ گیا وہ. کچھ دیر تک حضور درخت کے ساتھ رہے، ٹچ کیا ہو درخت کے ساتھ. اس کے بعد بحیرہ راہب نے ابو طالب سے کہا یہ آپ کے کون ہیں؟ اس نے کہا میں اس کا باپ ہوں. تو بحیرہ راہب نے فوراً یہ کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اس کا باپ ہے ہی نہیں، یہ تو یتیم. اس نے کہا ہاں باپ نہیں، میں چچا ہوں. تو جہاں اگر اس کو ظاہر کر، بہرحال یہ ویسے وجوبہ ہے کہ جس درخت کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت جس مبارک ٹچ کیا تھا وہ درخت آج بھی سرسبز ہے، حالانکہ پورا صحرا ہے اور دائیں بائیں کہیں بھی کوئی دوسرا پودا نہیں ہے اور اندر پانی کی کھدائی بھی کی گئی، پانی بھی نیچے نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جارڈن کی حکومت نے اس کے لیے پوری ایک منسٹری کھڑی کی ہے اس درخت کی حفاظت کے لیے اور اس تک راستے پہنچانے کے لیے. محمد رسول اللہ کی جس میں اثر کا ٹچ وہاں اس درخت کے ساتھ ہوا ہے وہ درخت آج بھی موجود ہے. چاہے بہت سارے لوگ جو سفر کرتے ہیں اور وہاں اس کے وہ فوٹو اٹھا کر کے لاتے ہیں اس کے متعلق حالات، اس میں تو کتابیں لکھی گئی، اس میں باقاعدہ ریسرچ ہوا ہے کہ جب نیچے پانی نہیں ہے تو درخت سرسبز کیسے ہے اور آس پاس میں جب کہیں کوئی پودا نہیں ہے تو یہ کیسے آج تک. اچھا اتنا پرانا پودا تو ہوتا نہیں ہے، وہ نکلتا ہے ٹوٹ جاتا ہے نیچے سے پھر نکل آتا ہے، شاخیں اوپر بن جاتی ہے، شاخ سوکھ جاتی ہے، گر جاتی ہے، نیچے سے پھر شاخ نکل آتی ہے. یعنی جو کا تم وہ نہیں ہے بلکہ اسی جڑ سے نکلنے والا درخت آج تک سرسبز و شاداب ہے. تو میں نقطہ جو سمجھا وہ یہ کہ محمد رسول اللہ کو اللہ نے نمونہ بنا کر کے بھیجا. زندگی کے ہر میدان کے لیے مشکلات آئیں تو حضور نمونہ ہے، خوشیاں آئیں تو حضور نمونہ ہے، بیماری آئے تو حضور نمونہ ہے، جوانی کی زندگی تو حضور، عہدہ ہاتھ میں ہو تو نمونہ ہے اور اگر پریشانیوں میں ہو تو نمونہ، ہر حال میں نمونہ ہے. جو قرآن کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. چنانچہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ پریشانی ہے. تو حضور نے آخر میں فرمایا کیا میں تمہارے لیے نمونہ نہیں؟ انہوں نے کہا بے شک یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا کیا میری بیوی نہیں مر گئی؟ کیا میرے بچے نہیں مرے؟ کیا مجھے لوگوں نے تکلیف نہیں پہنچائی؟ کیا مجھے بے گھر نہیں ہونا پڑا؟ یہ بہت سارے واقعہ سنانے کے بعد فرمایا میں تمہارے لیے نمونہ ہوں. یعنی مجھ پر جو مشکلات آئی کہ صاحب بے روزگاری ہے اور بے روزگار کے پریشان. اللہ اکبر. شاید اگر بے روزگاری کا فلسفہ ذہن میں رکھ کر کے دیکھیں حضور نبی بننے کے بعد سے ساری زندگی بے روزگار رہے. نبی بننے کے بعد آپ کے پاس کوئی روزگار نہیں، نہ آپ نے کوئی ملازمت کی، نہ مزدوری کی، نہ کوئی زمینداری کی، کچھ بھی نہیں کیا. نبی بننے کے بعد سارا زمانہ حضور نے آج کے ٹرم کے مطابق روزگاری گزارا. کھانا مل گیا تو کھایا، نہیں ملا تو بھوکے رہے. ہمارے لیے رونا ہے بے روزگاری ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ بے روزگار ہی رہنا ہے. لیکن نقطہ جو سمجھنے کا ہے وہ یہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب میں بے روزگار ہوں، مجھے جاب نہیں مل رہا ہے. چاچا کتنے ابھی صبح مجھے کوئی صاحب فون کر رہے تھے، کہنے لگا میں بے روزگاری کی وجہ سے اتنا تنگ آ گیا کہ میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں. تو اس کو سہارا دیا، سمجھایا اور سمجھانے بعد ہو سکتا ہے یہاں بھی آئے ہوں گے وہ. تو اتنا معمولی چیزوں پر گھبرا کر کے نہیں یہاں نہیں پہنچا. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر زمانہ بھوکے ہونے کے حالت میں گزارا ہے. حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ 3 مہینے گزر جاتے تھے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا کیونکہ پکانے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہی نہیں تھی. حضرت عائشہ خود بیان فرماتی ہے 2 مہینے میں اچھی طرح سے گنے ہیں کہ ہم نے کبھی اپنے گھر میں آگ نہیں جلائی کیونکہ پکایا کچھ نہیں، پکانے کی کوئی چیز تھی نہیں، کھجوریں آتی تھی وہی کھا لیتے تھے، کبھی کوئی دودھ بھیجتا تھا وہ دودھ پی لیتے تھے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا. ہم لوگ کھانا کھاتے ہمارے باتھ روموں میں کیا تھا؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باتھ روم میں کبھی بھی مگ نہیں پایا گیا، کبھی بھی کوئی گلاس نہیں پایا گیا. وہ ایک ٹب جس میں پانی ہوتا تھا اسی ٹب سے آپ اپنے بدن پر پانی ڈالتے تھے. اسی لیے وہاں حدیثوں میں آتا ہے کہ جب تم نیند سے بیدار ہو جاؤ تو اپنے ہاتھ برتن میں مت داخل کرنا. ہمارے یہاں تو برتن میں داخل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آج تو ہمارے پاس مگ ہیں، آج تو نل کے ہیں. لیکن حضور نبی علیہ السلام کا سلسلہ یہ تھا. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایک برتن سے کھانا نکال کر دوسرے برتن میں کبھی نہیں کھایا کیونکہ دوسرے برتن تھا ہی نہیں. وہ تو جس برتن میں وہاں اندر سے کھانا آتا تھا اسی برتن میں سارے مل کر کے کھاتے تھے. یہ جو ہم ڈونگوں سے پلیٹوں میں نکالتے ہیں پھر چمچوں سے کھاتے ہیں، یہ آج کی سہولیات کا دور ہے. اس وقت حضور نبی علیہ السلام کے پاس میں کوئی تولیہ تھا ہی نہیں کبھی بھی.
حضور نبی علیہ السلام نے کبھی بھی 2 کپڑے ایک ساتھ نہیں پہنے، انڈر شرٹ الگ اور اوپر سے دوسرا کرتا نہیں. ایسی سختی کی زندگی حضور نے گزاری ہے. اور زیادہ ڈیٹیل اگر دیکھیں گے تو اس میں حضور کا مکان اتنا بڑا ہے حکمراں ہونے کے باوجود کہ جب نیچے کھڑے ہاتھ اوپر لگاتے تو چھت، اور جب سو جاتے تھے تو سر مبارک ایک دیوار کے ساتھ پاؤں دوسری دیوار کے ساتھ ٹچ کرتا تھا. حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. میں جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے میں سامنے سوئی بھی ہوتی تھی. حضور کھڑے کھڑے نماز پڑھتے رہے. جب تلاوت کر کے رکوع میں سجدے میں کرنا آنا چاہتے تھے تو مجھے اشارہ کرتے تھے اور ہاتھ مار کر کے میں اپنی ٹانگیں سمیٹ لیتی تھی. پھر حضور سجدہ کرتے تھے، سجدہ کرنے کے بعد دوسرے رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے. میں سمجھ جاتی تھی بڑی لمبی رکعت ابھی پڑھیں گے، میں اپنے پاؤں پھر پھیلا دیتی تھی کیونکہ میں یہ سوچتی تھی تو کر بغیر نیندر پا رہا تو میں کروٹ لے کر کے ایک نیندر پارا اور بھی کر لیتی تھی. اس کے بعد پھر دوسری رکعت سجدہ کرنے کے لیے تو حضور پھر ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے. اتنا چھوٹا مکان، اتنا چھوٹی جگہ، ایسی زندگی حضور کو جائے. ہم معمولی بے روزگار ہیں تو پریشان ہوں گے. حضور نمونہ ہے انسانوں کی زندگی ہر حال کے لیے، ہر حالت کے لیے. قانون نافذ کرنا، اللہ اکبر، یہ تو آج کے زمانے کا ساری دنیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے. قانون اپنوں پر نافذ نہیں کرتے، قانون کچھ لوگوں کو قانون سے باہر رکھتے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے. کوئی قانون نافذ کرنے میں کہیں کوئی رعایت نہیں ہو. حضور کی زندگی ہر اعتبار سے نمونہ ہے. ضرورت اس بات کی سیرت کو پڑھیں، سیرت کو اپنائیں، سیرت کو عمل لائیں. اور عمل لانے کے ساتھ جب اس طرح سے زندگی گزار بہت ساری مشکلات سے محفوظ رکھ کر زندگی گزر جائے گی. ورنہ تو انسان قدم قدم پر مشکلات کا شکار ہوتا ہے سب کچھ ہونے کے باوجود. حضور کی زندگی اہم ترین نمونہ ہے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا. ہمارے گھروں کا بہت سارا فساد اسی وجہ سے ہے کہ میاں بیوی